تو اپنی اولاد کو درود سکھائیں تاکہ حق کا دامن بھی ان کے ہاتھ میں رہے، حضور کی قربت بھی نصیب رہے، ان کو قلبی فکری طہارت بھی نصیب رہے، ان کی زبان میں بھی کھنڈ اور شہد گلا رہے، اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی دولت سے بھی جو ہے وہ مالا مال کر دیا جائے اور سعادت بخشی جائے۔ دوسرا کام علامہ اقبال کہتے ہیں جو ہمارے کرنے کا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو حضور کی سیرت پڑھائیں تاکہ صاحب سیرت سے ان کا پیار پیدا ہو۔ بالخصوص 4 سال سے لے کر 7 سال کا جو بچہ ہے یہ واقعات میں دلچسپی رکھتا ہے، تو اس عمر کا جب بچے ہوں تو اس عمر کے بچوں کو حضور کی سیرت کے چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھنے چاہیے تاکہ انہیں ذہن نشین ہو جائے، ان کی زبان کے اندر، منہ بولی کے اندر۔ ویسے بھی جو باتیں بچپن میں بچوں کو بتائی جاتی ہیں ساری زندگی ساتھ رہتی ہیں، وہ ان الفاظ کے ساتھ ان کو یاد رہے نہ رہیں لیکن ان کے تحت شعور میں باقی رہتی۔ یہ ہمارے جو مسلمانوں میں یہ مروج ہے، یہ سنت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے۔ تو کچھ لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ بچہ جب ابھی سکی ماں کی بولی نہیں جانتا ہوتا، اس کے کان میں عربی کی اذان دلوائی جاتی ہے۔ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں کہ ابھی تو وہ سکی ماں کی بولی نہیں سمجھ رہا ہوتا تو اس کو عربی میں سنایا جاتا ہے اذان۔ تو اس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ بچپن میں بچہ جو آوازیں سنتا ہے ساری زندگی ان سے مانوس رہتا ہے۔ مسلمانوں نے ایک سوچا کہ بچہ جب پیدا ہو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کی آواز ان کے کان میں پڑے۔ تو بچپن کے اندر جو باتیں سنتا ہے، جو چیزیں دیکھتا ہے، تو بچے کے اندر وہ چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ ہم بچوں کی تربیت اس وقت شروع کرتے ہیں جب وہ تربیت کے دائرے سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت انہیں ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے اور ماں باپ کو قبول کرتے ہیں۔ جب وہ بلوغت کے قریب ہو جاتے ہیں، مراحت جسے کہتے ہیں، تو پھر اس وقت وہ اپنے دوستوں سے کچھ چیز لیتے ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، اس وقت وہ دوستوں سے لے رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ شادی اس کی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے معاملے ماجرے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو ہم بچوں کو اس وقت سکھانے لگتے ہیں جب وہ ہم سے سیکھنے کے وقت سے آگے چلے گئے ہوتے ہیں۔ تو بچے جب چھوٹے ہو، بالخصوص 4 سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک، ان کو سیرت کے واقعات سکھائیں، ازبر کروا دیں۔ 7 سال سے لے کر 10 سال تک ان کو نماز سکھائیں، نماز کی ترغیب دیں، اور جو ہے وہ ان کو مسجد کی طرف لائیں اور ضروری سنن مستحبات بتائیں۔ 10 سال سے لے کر بلوغت تک انہیں حلال حرام ساری تمیز ان کو سکھائیں، پردے کے حکام، دیگر ساری چیزیں۔ یہ بطور مسلم ہماری والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور مشکل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو حضور کی سیرت آپ 2-4 سال کے اندر پڑھا لیں۔ روزانہ شام کو نہیں ہے تو پیر کے دن یا جمعے کے دن 2 دن ہفتے میں رکھ لیں، کھانے کے وقت بچوں کو 5-4 منٹ کے اندر حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اور یہ جب بالغ ہونے سے قبل حضور کی ساری سیرت آپ سے سیکھ جائیں گے تو پھر جب وہ بالغ ہو کے عملی زندگی میں قدم رکھیں گے، حضور کی سیرت کا لہلہاتا ہوا چمن ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور جدھر بھی نظر اٹھائیں گے حضور علیہ السلام کی یادیں انہیں نظر آئیں گی، اور ان کی زندگی مرتب بھی ہوگی، منظم بھی ہوگی، خوبصورت بھی ہوگی، پاکیزہ بھی ہوگی۔ تو یہ وقت کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں، حالات اتنے تیز ہیں اور وہ ذرائع جن سے آگے نسل سیکھ رہی ہے، جب ان ذرائع پہ وہ آ گئی تو اس ذرائع کے پیچھے یہودی دماغ بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر اس وقت آپ اپنے، چونکہ کورے کاغذ پہ آپ لکھ لیں گے تو جو چاہیں گے لکھ لیں گے، جب کسی کاغذ کے اوپر کچھ لکھا جا چکا ہو تو اس وقت لکھیں گے تو وہ رزلٹ نہیں ملتا ہے۔ ہم اس وقت لکھنا شروع کرتے ہیں جب وہ کاغذ کورا نہیں رہتا۔ تو بچے کو بچپن کے اندر سنبھالنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا کام، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے، اس کی طبع میں ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ حسن کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کوئی زیادہ ہوتا ہے، کوئی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ فطرت ہے انسان کی، وہ حسن پسند ہے۔ حسن کہیں بھی ہو اس کا رجحان قلب ادھر ہو جاتا ہے، دل ادھر لڑک جاتا ہے۔ وہ جس روپ میں جہاں بھی ہوگا حسن، دل ادھر لڑک جائے گا۔ اقبال کہتا ہے جب یہ طے شدہ ہے کہ انسان حسن کی طرف مائل ہوتا ہے تو آؤ نہ پھر اسے ادھر لے جائیں جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے، اسے شہنشاہ حسینہ کی چوکھٹ پہ لے جائیں تاکہ اس کا دل حضور کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ کیونکہ حسن تو وہ ہیں جو تجلی ہے حسن مطلق کی نا، باقی حسن تو ادھورے ہیں، میرے رسول کا حسن پورا ہے۔
باقی حسن بے وفا ہیں، میرے رسول کا حسن با وفا ہے. یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سنم بے وفا، تو یہ اس ادھورے حسن کی کہانی ہے، یہ اس ادھورے حسن کی بے وفائی کا احتجاج ہے کہ بے وفائی ہوگی. روتے پھرتے ہیں، اپنے نفسیات کو یوں لکھ لیا کہ میرے محبوب نے مجھ سے بے وفائی کر دی، اور گاڑیوں کے پیچھے لکھ کے گھوم رہے ہیں سنم بے وفا. میں کہتا ہوں صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کی. تجھے وہ چوکھٹ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتا. اس سے محبت کا دم بھر، وہ حسن جو اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے. تو حضور کے ساتھ جب تعلق جڑے گا، اپنی اولاد کو بتائیں کہ بڑے حسین ہیں زمانے میں، لیکن جو حسن رب نے محبوب کو دیا، مکھ چند بدر شاہ شامی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں. میاں اور بیوی ایک ہی دوسرے کے حق ادا کریں، یہ ہمارے معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے. اگر میاں بیوی خوش ہوں گے تو گھر خوش ہوگا، دو خاندان خوش ہو گئے، رشتہ داری کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر میاں اور بیوی کے باہم تعلق ٹھیک نہیں ہوں گے تو گھر برباد ہو جائے گا، اولاد کی تربیت خراب ہو جائے گی، دو خاندان برباد ہو جائیں گے، رشتہ داری کا تعلق کمزور ہو جائے گا. تو شریعت اسلامیہ نے اس کی سخت تلقین کی. ایک صحابی جس کی حضور بیوی کا حق کیا ہے، ما حق المرأة علی الزوج، عورت کا حق خامند کے اوپر کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کھائے وہ اس کو کھلائے. یہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کے کھانے میں اور ان کی غذا میں فرق ہو، جس طرح کا کھانا خود کھائے اس طرح کا اپنی بیوی کو کھلائے. اور دوسرا فرمایا ہے کہ جس طرح کا خود لباس پہنے اس طرح کا اپنی بیوی کو لباس پہنائے. تیسرا حق حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تو اس کے چہرے پہ نہ مارے. گھر میں سو شکر رنجی ہو جاتی ہے، بلا یضرب بالوجہ، چہرے پہ نہ مارے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو مارو نہ. منع فرمایا گیا. بعض مرد اپنی حاکمیت جگانے کے لیے، اپنے تغلب کو ظاہر کرنے کے لیے اور تشدد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی بہادری کی ہے. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے وہ جو اس نے کیا ہے. شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے. عورت مارنے سے درست نہیں ہوگی بلکہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا. عورت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا یہ ٹیڑھی پسری سے پیدا کی گئی ہے، اگر اس کو بالکل سیدھا رہنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تم جو ہے وہ کوشش نہیں کرو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرو، لیکن یہ تصور کہ بالکل درست ہو جائے. عورت کی کچھ چیزیں عورت کا حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو محسن اور غافل عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تو محسنات الغافلات، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ عورت کا حسن شمار کیا ہے، عورت کی خوبی بیان فرمائی ہے غافل ہونا. مگر بڑا زمانے ساز ہو تو یہ اس کا حسن ہے، لیکن عورت بولی بالی ہو، صرف امور خانہ داری کو جانتی ہو، باہر کے معاملات کو نہ جانتی ہو، یہ عورت کا حسن ہے. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح دے رہی ہو. آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج عورت کو مردوں کے مقابلے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہ گھر کے کام کو بوجھ سمجھ رہی ہے. ہوٹل کے اندر کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی، گھر میں کہہ رہی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ ہوسٹس بھرتی ہو گئی ہے تو 400 جو ہے وہ مسافروں کو جو ہے وہ پانی پیش کر رہی ہے، اور کتنے لوگوں کی بھی کی نظروں کا شکار ہو رہی ہے. ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق اس سے بات کر رہا ہے، تو وہ اتنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. یہ ظلم نہیں ہے. اور گھر میں 10 بچوں کا کھانا پکائے اور اپنے خاوند کے باپ کا اور اس کی ماں کا کھانا پکائے اور ان کی خدمت کرے رہے تو ساری چیخ اٹھتے ہیں یہ ظلم ہو گیا. ادھر 300-400 لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. یہ عجیب سا ماحول ہے. تو عورت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کا حسن ہے، اور وہی اس کی زندگی کا نکھار ہے، اور وہی اس کی خوبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غافلات نفس، عورت کی خوبیوں کو شمار کرتے ہوئے بیان فرمایا. تو یہ کیونکہ پسلی ٹیڑھی رہے تو پسلی کے ٹیڑھا ہونے میں بھی ایک حسن ہے، اگر سیدھی ہو جائے تو حسن ظاہر ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ یہ
ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو یہ بالکل سیدھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی ناقص العقل ہے، اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں۔ اور ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ یہ ساری عادتیں دیکھو نا، مجموعی طور پہ دیکھنا ہے وہ تمہاری کتنی خدمت کر رہی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، تم سے پہلے اٹھتی ہے، تمہارے بعد سوتی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے کہیں گئے ہوتے ہیں تو راستے کے اندر دونوں آئے ہیں، بچہ بیوی نے اٹھایا ہوا ہے جبکہ طاقتور مند ہے، اور پھر جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو خاوند کہتا ہے کہ جلدی جلدی پانی بناؤ، اور وہ کبھی برف توڑ رہی ہے، کبھی بھی چینی ملا کے پانی تیار کر رہی ہے، اور پھر سب سے پہلے خاوند کو دیتی ہے، بچتا ہے تو خود پیتی ہے، کمزور بھی پی رہی ہے، دونوں ایک جگہ کی دھوپ میں چل کے آئے ہیں، بچہ بھی بیوی نے اٹھایا ہوا تھا، اور آج یہ خاوند بیوی کو کہہ رہا ہے کہ یہ کام تو کر، لیکن پھر بھی اس کی زبان اور ششبا نہیں آتا، اس کو کہتا تم پانی تیار کرو، پانی پیتا کہتا ہے کھانا پکاؤ، اس گھر میں پھر بیوی باورچی خانے میں چلی جاتی، کھانا پکا کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر مرد کے سامنے رکھتی ہے، وہ کھاتا ہے، کھا کے پھر کہتا ہے تانے دباؤ، اور شکوالی کرتی کہ عجیب بات ہے تیرے ساتھ میں بھی اسی طرح تکی ہوں، میں نے بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا، میں نے کل پانی تیار کیا، اب کھانا سب گھر میں بنایا، یہ اس کی اچھی عادت ہے۔ تو فرمایا اگر تم اس کی کچھ عادتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہو تو کچھ اس کی عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند نہ ہوں گی۔ اگر یہ تم سوچ لیا جاؤ تو میاں بیوی کے در محبت کا رشتہ مستحکم ہوگا، کمزور نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک انگریزی نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ کوئی شے بھی جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی فائدے ضرور ہوتے ہیں۔ وہ مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو گھڑی بند پڑی ہے نا ایک دن میں 2 مرتبہ وہ بھی سچ بولتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گھڑی بند ہوگی 12 بجے ہے تو جب دن کے 12 بجے ہیں اس وقت گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے، رات کو جب 12 بجے تو گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے۔ کہتا ہے جو خراب گھڑی ہے وہ بھی دن میں 2 مرتبہ سچ بولتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کی خرابیاں تمہیں نظر آئے تو اس کی کوئی خوبی بھی ڈھونڈ لیا کر۔ مکھی کی دال نہیں کہ سارے بدن کو چھوڑ کر جہاں زخم ہو وہیں بیٹھنا ہوتا ہے، جہاں خوشبو ہو وہاں بھی تو جاؤ۔ اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے دیجیے خاندانوں کو جوڑنے کا اور میاں بیوی کے اندر باہم محبت پیدا کرنے کا یہ کتنا حکمت بھرا جملہ ہے، یہ جوامع الکلم سے ہے یہ جملہ، اور کتنا حسن ہے اس جملے کے اندر۔ فرمایا اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے تو کوئی اس کی ایسی بات بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہے، اور تم اس کو دیکھ لو۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو کسی اور میں دیکھو، اور برائی دیکھنے کا شوق آئے تو اپنے اندر دیکھ۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ رویہ بنا لے تو زندگی میں حسن آ جاتا ہے، لیکن ہمارا جو عمومی رویہ ہے ہم برائیاں اوروں میں دے لیتے ہیں اور خوبیاں ساری اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ وہ کیا رسی نے کہا تھا کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والا ذرا غور تو کرے کہ باقی انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں، تو ذرا تدبر لو کرے، ذرا اور لوگ کرے۔ اس لیے فرمایا اگر اس کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے، ناگوار ہے، تو کوئی اس کی ایسی عادت بھی ہوگی کہ جو تجھے پسند ہوگی، اس عادت کو دیکھ کر کے تم اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہو۔ اور آقا کریم نے یہ بھی فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ حضور اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ جب آقا کریم کا وصال ہوا 9 بیویاں اس وقت حضور کے نکاح میں تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کی ایک بیوی کو بھی حضور پہ شکایت نہیں تھی، جبکہ اتنی کثرت سے ازواج ہوں تو اس وقت شکایت کا پیدا ہو جانا لازم ہے، لیکن اس انداز کے ساتھ حضور نے اس نے سلوک کیا ان کے ساتھ، ان کے درمیان عدل قائم فرمایا، اور ان کے ساتھ محبت جو حضور کی تھی وہ مثال ہے۔ ایک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، عرض کی امی چادر مانگ رہی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی وہاں سے پوچھو نا چادر کیا کرنی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پوچھنے کے لیے حضرت فاطمہ واپس آ رہی ہیں، تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے۔ حضرت خدیجہ سخت بیمار
عرض کی حضور اس وقت جو میری حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اب سنو حضور نے کیا جواب دیا۔ آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو ارادت جلدی لا آتے تو کہ اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ یہ ہے محبت بیوی کے ساتھ، یہ ہے پیار کا رشتہ۔ حضرت اوپر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضور ان کا سلط سے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف ہی نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن حضور بقیع سے واپس آ رہے تھے، میرے سر میں سخت درد ہو رہا تھا، حضور تشریف لائے نے تو میں نے کہا اللہ ساؤ ہائے میرا سر گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا بآنا یا عائشہ، عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں، یہ تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ محبت کا انداز ہے جو حضور نے اختیار فرمایا۔ یہ ایسا پیار ہے، یہ ایسی غور تو کریں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور ان کے ہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پکایا، مٹھی چیز تیار کی، جی میں آیا حضور کو دوں۔ آقا کریم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھے، انہوں نے وہ شے اٹھائی اور حضرت سودا کے حجرے میں چلی گئے، وہ چیز رکھی، کھانا شروع کیا، حضور بھی تناول کر رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تناول کر رہی، لیکن حضرت سودا نہیں دے رہی۔ ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میری باری تھی اور یہ کھانا تیار کر کے ادھر لے آئی، اس لیے وہ نہیں کھا رہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حلوے یا اس کھیر سے انگلی کے ساتھ تھوڑی سی چیز لگائی اور حضرت سودا کے رخسار پہ مل دی۔ اب حضرت سودا نے عرض کی حضور یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا نیکی کی جزا دیکھی اور برائی کی جزا برائی، ایسا کرو کہ تم بھی بدلہ دے لو۔ تو حضرت سودا نے انگلی لگائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پہ لگا دی۔ اب ان کے چہرے پہ بھی وہ حلوہ یا وہ کھیر وغیرہ لگی ہے، ان کے چہرے پہ بھی لگی ہوئی ہے، باہر دروازے سے دستک ہونے لگے، دروازے پر کسی نے دستک دے دی۔ اب حضور تشریف لے گئے، دیکھا تو حضرت عمر فاروق کھڑے تھے، ابھی غالباً حجاب کی آیتیں نہیں اتری تھی، تو حضور جلدی جلدی آئے، فرمایا منہ دھو لو عمر آ رہی ہے۔ اب دونوں کے ساتھ عدل بھی فرمایا حضور نے، اور ایسی شفقتی بھی پیدا ہو گئی کہ بس مرد سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں اور ہمیں عورتوں کے ساتھ بالکل سیریس رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی مزاح نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مزاح فرمانا چاہیے عورتوں کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور جا رہے تھے کسی سفر پہ، حضور کی عادت یہ تھی جب قافلے میں ہوتے سفر کرتے تو سب سے پیچھے ہوتے، تو قافلہ تھوڑا سا آگے چلا گیا ہے، تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑنا لگائیں، عرض کی ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پتلی دبلی تھی، میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی، یہ لفظ کے حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ نہیں کہا میں حضور سے آگے نکلی، بلکہ تو یہ عالم ہے، کہا میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی۔ خیر معاملہ ختم ہو گیا ہے، کافی عرصہ بیت گیا، ایک دن پھر ہی ایسا موقع بنا، میرے جسم میں تھوڑی سی پربئی آ گئی تھی، تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑنا لگائیں، میں نے کہا لگاتے ہیں۔ تو جب دوڑ لگائی تو میں پیچھے رہ گئی، حضور آگے چلے گئے، تو حضور نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، مسکرا کے فرمایا یہ اس دن والا بدلہ ہو گیا۔ تو اب مزاح فرمایا حضور علیہ السلام، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے حمیرہ کا ایک پکارا تھے، یہ محبت کا آنند تھا، تو عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا گیا ہے، تو فرمایا اس کو مارو نہ، ولا یغضب، اور اس کو گالی نہ دو، عورت کو گالی گلوچ کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ کسی کو گالی دیں آپ یا مجھے کوئی گالی دے تو میرے دل میں جو ہے وہ زخم لگے گا اس گالی، وہ کیا راضی عربی شاعر نے کہا ہے تلوار کے زخم ہے وہ مٹ جاتے ہیں لیکن جو زبان کے زخم ہے وہ نہیں مٹتے، کسی کا وہ بھول ختم نہیں ہوتا۔ اب کسی کو کوئی بات دے دے تو ساری زندگی وہ زخم نہیں مٹتا، تو جن میاں بیوی دے اکٹھے رہنا ہو ساری زندگی اور وہ خامد گالیاں دے تو بیوی کے دل میں کتنی نفرت پیدا ہو جائے گی۔
یہ آئلی زندگی کا سسٹم تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ وہ گالی نہ دے. اور پانچواں حق یہ بیان فرمایا حضور نے وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. عورت کہ کوئی عادت ناپسند ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو حکم ہے پہلے سے سمجھاؤ. اگر وہ سمجھتی نہیں ہے تو پھر حکم ہے کہ اس کا بستر الگ کر دو. اب علماء نے اس کے ساتھ بھی شرط لگائی ہے. بستر الگ کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس سے بول چال چھوڑ دو. اگر بول چال چھوڑ دو کہ بچوں پہ اثر پڑے گا. بستر کو الگ کرنا یہ تمہارے میاں بیوی کا معاملہ ہے. بچوں کو پتہ نہ چلے. بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی اگر تم اس سے جو ہے وہ ایسا الجھاؤ پیدا کر لو. اور پھر کہا کہ فی البیت اس کو اللہ کا گھر میں کرو، اس کو میکے نہ بھیجو. اگر میکے بھیجو گے تو اس کے والدین کو تکلیف ہوگا تو تمہارے لوگ خاندانوں کے اندر فساد پپا ہوگا. کیسی حکمت بھرے جملے ہیں. فرمایا اس کو جدا کرو، دوسرا گھر کے اندر کرو، اسی تیسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو. اور عورت جو ہے وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکے کیونکہ عورت کی فطرت اور ضرورت ہے مرد. وہ مرد کو دیکھ کر تسکین پا رہی ہے اور مرد کا چہرہ اجڑ جائے تو گھر اس کو کھانے کو آتا ہے، گھر میں اسے سکون نہیں ملے گا. اللہ کی دولت ہو، آسودگی ہو، لیکن خاوند کا چہرہ سیدھا نہ ہو تو عورت کو سکون ہی نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا کہ تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ، بگڑ جاؤ، لیکن گھر کے اندر بستر سے الگ ہو جاؤ، الگ سونا شروع کر دو لیکن گھر کے اندر، تاکہ بچوں کے حالات پر بھی فرق نہ آئے اور تمہارے خاندانوں پہ بھی تفریق نہ پڑے. تو کہا یہ حق ہیں عورت تیرے مرد کے ذمے. اب ذرا ان پہ بار بار غور کریں. فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور چہرے پر نہ مارو. اور فرمایا ان کے بستر الگ کر دو اور ان کو گالی نہ دو. یہ حضور علیہ السلام نے عورت کے حق بیان فرمائے. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلہ. فرمایا تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، خلق اچھا ہے، جس کا منہ مٹھا ہے، جس کی بولی ٹھیک ہے. وہ کیا رسی نے کہا تھا لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بول ہیں. انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، انسان کو محبت کی بولی یاد آتی ہے. تو کہا کہ جس کا خلق اچھا، اور دوسرا فرمایا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک ہے، سارے زمانے سے ٹھیک ہے، گھر والوں سے ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیسے زندگی میں سکون آئے گا، طمانینت آئے گی، کیسے چین آئے گا؟ تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اور ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوں اور اچھائی کرنے والا. تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اچھے انداز کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کو جو ہے وہ مکروہ نہ جانیں اور اس کو برا نہ کہے، اس کو گالی نہ دے. دوسری طرف عورت کو کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، حاکم ہے، امیر ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ پھر دونوں رائے رہے اور شریعت یہ فیصلہ نہ دے کہ کس کی رائے مقدم ہوگی، رائے میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آئلی سسٹم پھر بھی تباہ ہوگا. عورت رائے دے، مرد اس کو قبول کرے، اس کی رائے کی پرواہ نہ کرے، یہ مرد کے لیے مناسب نہیں. اس طرح عورت گھر کے اندر عضو معطل بن جائے گی. وہ سمجھے گی کہ میری اس گھر میں اہمیت ہی کوئی نہیں، میں جو بات کرتی ہوں مجھے کو پوچھتے ہی نہیں ہے. عورت بندہ اپنی مرضی بھی کر رہی ہے، عورت کی رائے لے رہے. جب کسی کی رائے لیتے ہو آپ کسی معاملے میں تو اس کی عزت افزائی ہوتی. تو اس لیے عورت کے ساتھ مشاورت کریں، اس کی بات کو اہمیت کریں. اگر اس کی بات قابل قبول نہیں ہے تو اچھی انداز سے اس کو سمجھائیں. لیکن فرض کرو کہ رائے مختلف ہو گئی ہیں تو رائے کس کی کو ترجیح ہوگی؟ مرد کی رائے کو ترجیح ہوگی. جس طرح کہ میں نے حقوق کے والدین کو عنوان سے عرض دیا تھا کہ ماں کچھ اور کہہ رہی ہے، باپ کچھ اور کہہ رہا ہے. اب اس لیے بات ہم مانیں گے ماں کی یا باپ کی. ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے لیکن ماں کہتے یہ تو باپ کہتا ہے یہ تو علماء نے جزیہ بیان فرمایا کہ خدمت میں ماں مقدم ہے، تعمیل حکم میں باپ مقدم ہے. پہلے تو ماں باپ کو چاہیے اولاد کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں، کسی مصیبت میں نہ ڈالیں. لیکن اگر ایسا کبھی ہو جائے تو خدمت میں ماں کو ترجیح دی
جب باہر سے آئیں تو پہلے ماں کی ٹانگیں دبائیں، اس کے پاؤں دبائیں، پھر اس کے بعد باپ کے۔ خدمت میں ماں کو ترجیح دیں، لیکن جب حکم کی تعمیر کی بات آئے رہے پھر باپ کو ترجیح دیں، کیونکہ پھر عوام باپ ہے، گھر کا حاکم اور امیر باپ۔ اگر باپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر گھر میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اسی طرح زوجین میں سے خامد کی بات کو ترجیح اگر دی جائے گی تو یہی معاشرے کا بھی حسن ہے اور خاندان کے اندر بھی اسی میں عزت ہے۔ اگر خامد کچھ اور کہہ رہا ہے، بیوی کچھ اور کہتی ہے، بات بیوی کی مان لی جائے تو گھر میں تو مصیبت بن دے گی۔ خامد کو کوسنے دیں گی، اس کی بہنیں بھی، اس کے بھائی بھی، اس کی ماں بھی کہے گی، باپ بھی کہے گی، بیوی کے پیچھے لگ گیا۔ لیکن اگر بیوی خامد کے پیچھے لگ جائے تو یہ بیوی کے لیے حسن ہے۔ مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ مرد کے لیے حسن نہیں ہے، لیکن بیوی کا مرد کے پیچھے لگ جانا اور اس کی بات کو مان لینا یہ جو ہے وہ حسن ہے بیوی کے لیے، اور یہ اس کی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو مرد حاکم بنایا گیا ہے، لیکن حاکم کا یہ مطلب بھی مرد نہ سمجھے کہ وہ جب چاہے عورت کو مارنا شروع کر دے، اس کو غلام سمجھے اور اس کی اہمیت ہی نہ سمجھے، بلکہ عورت کو برابر و شاوت میں شریک رکھے۔ جس طرح مرد عورت پہ ناراض ہو جاتا ہے، عورت کو بھی حق ہے کہ وہ مرد پہ ناراض ہو جائے کسی معاملے میں، اور جس طرح عورت مرد کو مناتی ہے، مرد بھی اپنی بیوی کو منا سکتا ہے، راضی کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ گھر میں شکنجی ہو سکتی ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب تم ناراض ہوتے ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو، اس وقت کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی تو کہتی ہو رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ اور جب تم ناراض ہوتی ہو اور کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی ہو تو کہہ رہی ہو رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اب ناراض ہو، اب تم راضی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات سنی تو کہا ما اقدر الا اسمک، حضور میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی ہوتے، دل میں تو آپ ہی کے ڈیرے ہیں اور آپ ہی کے بسیرے۔ تو یہ اسلام نے ہمیں کیسا روشن راستہ دیا، اور حضور کی سیرت اور حضور کا عمل ہمارے سامنے۔ تو میاں بیوی کے اندر تو عام شفقت ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے ایک پتی ناراض ہو گیا تو دوسرا راضی کر لے، دوسرا ناراض ہو گیا تو پہلا راضی کر لے۔ کس قدر گھر میں حسن آ جائے گا، جب گھر حسین ہوگا تو سارا معاشرہ حسین ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ جو بنیادی اکائی ہے اس میں حسن نہ ہوا تو باقی حسن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حاکم ہے مرد، اور جس طرح عورت کے کچھ حقوق ہیں، مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته الا باذنه۔ فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جب کہ خامد گھر میں ہو۔ نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے گئے، خامد کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے۔ اس لیے اگر خامد راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھ کے راضی رکھ لے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے، اذن نہ دے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاوند کے بستر کو رودنے نہ دے۔ یعنی خاوند جیسے بستر پہ بیٹھتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے۔ اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں، ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ وہاں گزرا رہا۔ ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئی تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا ہے، تو سخت پریشان ہوئی۔ صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا، کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا۔ اب وہاں پردیش میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بسایا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئی، تو سخت پریشان تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا۔
نجاشی نے ایک لونڈی بھیجی کہ جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے۔ اب حضرت ام حبیبہ کی زبان میں اگلی کہانی سنی۔ کہتی میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی، میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سمت سے آئی رہی، اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ کہتی ہیں یہ لمحے کے لیے تو میں حیران ہوئی اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہ گئی، اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس، میں نے سب کچھ بطور انعام اس لونڈی کو دے دیا۔ میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا ہے، وہ مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے مدینہ پہنچے، حضور علیہ السلام کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر سے بیٹھ لیا، تو ابو سفیان کہنے لگا رملہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور میں نہیں پسند کر رہی کہ اس کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے۔ تو کہنے لگا ابو سفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی۔ تو یہ حق ہے خامند و بیوی کے اوپر کہ خامند کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھے۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایوبا امرأۃ ماتت وزوجها عنہا راض دخلت الجنہ، وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی۔ اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے، دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جانے دیا، تیسرا وہ شخص جس نے ایسی بھی پکی توبہ کی، گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس کے ساتھ تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے، اور چوتھی وہ خاتون کہ جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، فرمایا ان چاروں کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ تو عورت کی جنت مرد ہے، اگر وہ مرد کو راضی کر لے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے، اور اگر وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے، عرض کی حضور کس وجہ سے؟ فرمایا ایک تو کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی اور دوسرا خامن کی ناشکری کرنے والا ہوتی۔ یہ دو بد خصلتیں عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے، ورنہ عورت جو اپنی خامن اور شوہر کے ساتھ وفا کر لیتی ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے 2 بول بولے کہ میں تیری ہوں، پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی، اس نے وفا کی حد کر دی، تو وہ بزرگ کہہ رہے جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی، اگر بندہ نے رب سے حد کر لی ہوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کے اوپر فرمائے۔ اب عورت تو بھی سہ رہی ہے، تکلیفیں بھی سہ رہی ہے، لیکن اپنے اس کول سے نہیں پھرتی، بدلتی نہیں ہے۔ اس کی آزم یہ ہوتی ہے اس گھر میں سچ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید لباس لے کر نکلوں اس گھر سے، یہ اس کی عادت ہوتی ہے، اور اسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے۔ تو عورت اگر اپنے خاوند کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مسافرہ ہے، لیکن اگر اپنے خاوند کو ناراض کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے، اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے، اور آقا کریم نے جو آخری وصیت اپنی امت کو کی اس کے بعد حضور اسلام کا وصال ہو گیا، اس کے بعد کوئی وصیت نہیں ہے حضور کی زبان سے جو نکلی ہو۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں 2 چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں، ایک الصلاۃ نماز یعنی نماز کو نہ چھوڑو، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ میں 2 کمزور کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک غلام
اور دوسری تمہاری بیویاں. ان دو کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. ان پہ ظلم نہ کرو. انہوں نے باہر تو جانا نہیں ہے, گھر سے نکل تو جانا نہیں ہے, تو ان پہ ظلم کرو گے تو یہ دکھی ہو جائیں گے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا, بلکہ اس قدر حضور نے عورتوں کی نزاکت کا لحاظ رکھا. ایک سفر پہ تھے, ایک شخص اونٹوں کو ہانک رہا تھا, اس کا نام تھا انجشا. تو وہ جلدی جلدی اونٹوں کو نا ہانکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جلدی پہنچ جائیں. تو آقا کریم نے فرمایا انجشا آہستہ آہستہ. فرمایا تھا یہ جو اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ نازف آبگینے ہیں کہ انہیں اٹھ نہ جائے, اور وہ نازف